السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا بہترین ٹاپک ہے اینٹی فنگل ڈرگس۔ اینٹی فنگل ڈرگس یہ محمد اسحاق BSN 5th سیمسٹر اسٹوڈنٹ کا ایک بہترین تحریر ہے جس نے بہت ہی اچھے انداز سے لکھی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس نے بہت ہی کوشش کی ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اس نے ایک بہترین انداز سے اینٹی فنگل ڈرگ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہتا ہے یہ اپنے تحریر میں کہ اینٹی فنگل ڈرگز وہ محافظ جو نظر نہ آنے والے دشمنوں سے لڑتے ہیں، یعنی کہ جب ایک عام انسان کو لفظ فنگس سنائی دیتا ہے تو شاید اس کے ذہن میں صرف جلد کی خارش، ناخن کی زردی یا پاؤں کی بو آتی ہوں، لیکن میڈیکل سائنس کے طالب علم اور معالج جانتے ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ فنگل انفیکشن کا دائرہ صرف فزیکل خارش مطلب فزیکلی جو اریٹیشن ہوتی ہے اس تک محدود نہیں، بلکہ یہ انفیکشن دماغ یعنی کہ برین اور پھیپھڑوں یعنی کہ لنگز جیسے اہم اعضاء یعنی کہ آرگن کو متاثر کر کے جان لیوا صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں اینٹی فنگل ڈرگز وہ خاموش جنگجو ہیں جو انسانی جسم کو اس خاموش مگر خطرناک دشمن سے بچاتے ہیں۔ اینٹی فنگل ادویات یعنی کہ ڈرگز ان فنگی کے خلاف استعمال ہوتی ہے جو جلد یعنی کہ سکن، نیلز، ناخن، منہ، ماؤتھ، جینیٹل آرگن اور اندرونی اعضاء یعنی کہ آرگن میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ فنگس کے خلیات یعنی کہ فنگس کے سیلز میں خاص جزو ارگوسٹیرول پایا جاتا ہے۔ فنگس کے خلیات میں خاص جزو ارگوسٹیرول پایا جاتا ہے جو انسانی خلیات ہیومن سیلز میں موجود کولیسٹرول سے مختلف ہوتا ہے۔ یہی فرق ان ادویات کو فنگس پر مخصوص اور مؤثر بناتا ہے۔ ایزولز جیسا کہ فلوکونازول، ایٹراکونازول اور کیٹوکونازول فنگی کے اندر ارگوسٹیرول کی تیاری کرنے والے انزائم الفا ڈی میتائلیز 14 کو روکتے ہیں۔ جب یہ انزائم کام کرنا بند کر دیتا ہے تو فنگس کی جھلی یعنی کہ ممبرین کمزور ہو جاتی ہے اور فنگس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دوائیں عام طور پر رنگ ورم، کینڈیڈیازز اور بعض سسٹمیٹک انفیکشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ ایلیلامینز جیسے ٹربینافین اس سے ذرا مختلف انداز میں کام کرتے ہیں۔ یہ سکویلین ایپوکسائڈیز انزائم کو انہیبٹ کرتے ہیں جو ارگوسٹیرول کی تیاری کے ابتدائی مراحل میں شامل ہوتا ہے۔ سکوائلین کی زیادتی اور ارگوسٹیرول کی کمی فنگس کو ختم کر دیتی ہے۔ ٹربینافین خاص طور پر نیلز کے انفیکشنز، آنکومائکوسس اور ڈرماٹوفائٹ انفیکشن مؤثر ہے۔ پولینز جیسے ایمفوٹیریشن بی اور نائسٹاٹین اور یہ ارگوسٹیرول کے ساتھ براہ راست جڑ کر جیلی ممبرین میں سوراخ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوراخ فنگس کے خلیات سے اندرونی مادے کو باہر نکال دیتے ہیں اور خلیہ مر جاتا ہے۔ ایمفوٹیریسین بی شدید سسٹمیٹک انفیکشن جیسے کرپٹوکوکل میننجائٹس یا اسپرجیلوسس کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر اس کے مضر اثرات بھی شدید ہو سکتے ہیں، خاص طور پر گردے پر۔ ایکینوکینڈینز جیسے کیسپوفنگینز، میکافنگین اور اینیڈولافنگین فنگس کی سلوال میں موجود بیٹا 1,3 گلوکین کی تیاری کو روک کر خلیے کو غیر محفوظ بنا دیتے ہیں۔ یہ دوائیں خاص طور پر انویسیو کینڈیڈیازز اور اسپرجیلوسس کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں، خاص طور پر ان مریضوں میں جن کا مدافعتی نظام کمزور ہو۔ فلوسیٹاسین ایک منفرد دوا ہے جو فنگس کے اندر داخل ہو کر فلورویوراسل 5 میں تبدیل ہو جاتی ہے اور فنگس کے DNA اور RNA کی تیاری کو متاثر کرتی ہے۔ یہ دوا اکیلی کم استعمال کی جاتی ہے کیونکہ فنگس جلدی مزاحمت پیدا کر لیتا ہے، لیکن ایمفوٹیریسین بی کے ساتھ مل کر استعمال کی جائے تو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ گریسیوفولوین پرانی لیکن اب بھی مفید دوا ہے جو خاص طور پر جلد، بال اور ناخنوں کے انفیکشن میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ فنگی کی مائٹوسس کو روکتی ہے اور اس کے نتیجے میں
انفیکشن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اینٹی فنگل دواؤں کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ فنگل انفیکشن عام طور پر کرونک ہوتے ہیں، علاج لمبا ہوتا ہے اور کچھ دواؤں کے شدید سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں فنگل مزاحمت یعنی کہ ریزسٹنس ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، خاص طور پر اسپتالوں میں، یعنی کہ فنگل ریزسٹنس کا مسئلہ جو بہت بڑھتا ہے آج کل۔ ٹھیک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا فنگس میں بھی اینٹی بایوٹک کی طرح مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے، یعنی کہ ریزسٹنس پیدا ہو سکتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے جی ہاں، فنگی میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اینٹی فنگل ڈرگز کے خلاف مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب دواؤں کا استعمال غیر ضروری یا نامکمل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مکمل اور درست علاج کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اینٹی فنگل دوا ایمفوٹیریسین بھی جتنی مؤثر ہے اتنی ہی زیادہ نیفروٹاکسیسٹی، گردوں کے لیے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے بدنام بھی ہے۔ اسے بڑی احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن شدید انفیکشن میں یہی زندگی بچانے والی دوا ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ بہت ہی اچھا تحریر تھا، اینٹی فنگل ڈرگس اور اینٹی فنگل جو انفیکشن کاز کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ I am a cheerful nurse. Hope to see you again in next video. So subscribe my channel. Thank you so much.